اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور دوسرا شخص نفرت سے آپ کو دیکھ رہا ہو یا غصے سے دیکھ رہا ہو تو آپ اپنا کانفیڈینس بعض اوقات لوز کر جاتے ہیں. حالانکہ وہ کہہ کچھ نہیں رہا ہوتا لیکن صرف اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے جس کو گھورنا کہتے ہیں بعض اوقات. تو وہ یعنی آپ کو آپ کی بات سے ہٹا دیتا ہے، یعنی آپ کی کنوکشن لوز ہو جاتی. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں نظر بد لگا دیں. ابن کثیر کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے نظر کا لگ جانا اور اس کی تاثیر کا پیدا ہو جانا برحق ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسد کے حسد سے اور حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد. تو عام طور پر جو نظر لگتی ہے وہ حاسد کی ہوتی ہے جو آپ کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا. ابن قیم کہتے ہیں نظر بد کو لگانے کا اصل سبب اور بنیاد حسد ہے. اسی لیے بعض اذکار میں من حسد حاسد آتا ہے، یعنی حاسد جب حسد کرتا ہے اور اس کا حسد اس کی نگاہوں سے چھلکتا ہے اور وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن ضروری نہیں کہ صرف حسد کی بنیاد پر، بعض اوقات حسد کے علاوہ بھی جیسے آگے میں وضاحت کروں گی کہ تعجب کی بنیاد پر، ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے، جیسے ماں کی بچے کو لگ جاتی ہے. اور کبھی کسی انسان کی فطرت کی بنا پر، یعنی اس کے اندر جو ایک پوائزن ہے اوور آل لوگوں کے بارے میں، ایک تلخی ہے، ایک اس فطرت میں وہ بخیل ہے یا کسی کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا، تو اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی جان پہچان ہو. مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اچھی جیولری پہنی ہوئی ہے، اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، اچھا سا بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دور کوئی سیٹ پر بیٹھا آپ کے ساری حال ولیے کا جائزہ لے رہا ہے اور اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ سب کچھ، کیونکہ اس کے پاس یہ سب نہیں ہے. اللہ کے آپ کے بیچ میں نہ کسی قسم کا کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے،